اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منہ تحید، اور آ جائے گی موت کی سختی، موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ۔ یہ موت وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور دوسری مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ یہ دن ہوگا وعید کا، ڈراوے کا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، آئے گا ہر نفس، ہر شخص میدان کے اندر، اس حال میں کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا، دو فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ، کہا جائے گا تو اس دن سے بے خبر تھا، غفلت میں تھا، اس لیے تو قیامت کا انکار کیا کرتا تھا، لے پھر ہم نے آج تجھ پر سے تیرا غفلت والا پردہ ہٹا دیا، کھول دیا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نظر بڑی تیز ہو گئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ قاف کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 22 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین قیامت کا رد فرماتے ہوئے اور ان کے خیال اور وہم کا رد فرماتے ہوئے یہ بات واضح فرمائی کہ ہم نے انسان کو پیدا بھی کیا ہے اور ہم اس کے حالات سے واقف بھی ہیں، اس کے دلوں میں آنے والے خیالات تک کو ہم جانتے ہیں۔ تو جس وقت ہم علم کے اعتبار سے انسان کے اتنا قریب ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو پھر ہم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اس کا حساب کیسے نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا کہ
موت آ کر رہے گی، اور یہ حق بات ہے۔ اس لیے کہ کافر موت سے بھاگتا ہے، وہ اسی وجہ سے قیامت کا بھی انکار کرتا ہے، اسے موت سے ڈر لگتا ہے کہ مر گئے پھر دوبارہ زندہ ہو گئے تو جو دنیا کے اندر بدعمالیاں کی ہیں ان کا جواب دینا پڑے گا، ان کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ موت آئے ہی نہیں، اور پھر دنیا کی محبت اسے اتنی ہوتی ہے کہ وہ موت سے گھبراتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی بالکل قریب آ پہنچی ہے۔ فرمایا یہ حق بات ہے اور یہ آ کر رہے گی۔ انسان جتنا بھی بھاگ لے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ فرمایا یہ تو وہ چیز ہے کہ جس نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور اس موت سے فرمایا کہ صرف ایک واحد اللہ کی ذات ہے جو مستثنا ہے، وہ موت سے پاک ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جس پر موت نہیں آئے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر لو کانت الدنیا تدوم لواحد، اگر اس دنیا کے اندر کسی کے لیے ہمیشہ رہنا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ لائق تھے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہتے۔ لیکن فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی یہ وقت آیا ہے موت والا کہ اللہ کے نبی نے بھی موت کی سختیاں برداشت کی ہیں۔ فرمایا موت کی سختیوں سے کوئی بچ نہیں سکتا، یہ ہر کسی پر آئے گی۔ یہ دیکھیں سورۃ الجمعہ نکال لیں جی، اگلے پارے کی سورت ہے سورۃ الجمعہ۔ صفحہ نمبر 668، صفحہ نمبر 668 اور سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 8 ہے جی۔ صفحہ 668 سورۃ الجمعہ آیت نمبر 8۔ فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، میرے پیغمبر کہہ دیجئے بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں مل کر رہے گی، پکڑ کے رکھے گی۔ فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم فرمایا عالم الغیب ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ کی ذات کی طرف پیش کیے جاؤ گے۔ تو فرمایا یہ موت تمہیں پکڑ کے رکھے گی، یہ تمہیں فرمایا بھاگنے نہیں دے گی۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، اس ذات کی طرف جس وقت تم لوٹائے جاؤ گے، جو غیب کا بھی علم رکھنے والی ذات ہے، ظاہر کو بھی جاننے والی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے عملوں کی جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ تو موت یہ کسی کو نہیں چھوڑتی،
موت کسی کی جو ہے وہ ہمدرد نہیں ہے، یہ جب وقت پورا ہو جاتا ہے یہ آ کر رہتی ہے، یہ کسی کی ساتھی نہیں ہے۔ اور فرمایا جس وقت انسان اس کی موت قریب ہوتی ہے، کچھ لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، ان کو آثار نظر آنے لگتے ہیں کہ اب ہمارا وقت کیا ہے، بستر مرگ پر پڑے ہوتے ہیں، اس وقت فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا جس وقت تم میں سے کسی کو موت قریب نظر آتی ہے، آثار نظر آنے لگتے ہیں، اب تو میں مرنے والا ہوں، اس وقت فرمایا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، وہ کہتا ہے حسرت کرتے ہوئے، تمنا کرتے ہوئے، کہتا ہے میرے پروردگار مجھ کو تھوڑی اور مہلت دے دے، مجھ کو تھوڑی اور مہلت دے، میں تیرے راستے میں مال خرچ کروں، اچھے عمل کروں، اچھی زندگی بنا لوں، آخرت سنوار لوں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ خیرات کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، تھوڑی سی مہلت اور مل جائے۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس وقت کسی کی میعاد ختم ہو جاتی ہے، عمر پوری ہو جاتی ہے، اس کا موت کا وقت لکھا ہوا آ جاتا ہے، اجل مسمى، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس میں تاخیر نہیں کرتا، پھر اللہ مہلت نہیں دیتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے انسان صدقہ خیرات بھی کر لے اور نیک اعمال بھی کر لے، اس وقت پھر فرمایا موقع نہیں ملے گا۔ سورۃ الاحزاب، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 صفحہ نمبر 505، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 16۔ صفحہ 505، صفحہ نمبر 505، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 16۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، میرے پیغمبر فرما دیجئے کہ تمہیں موت سے بھاگنا، اگر تم موت سے بھاگتے ہو یا قتل سے بھاگتے ہو، جنگ میں جانے سے ڈرتے ہو کہ وہاں پر مر جائیں گے، گھر بیٹھے رہتے ہو، لن ينفعكم الفرار، یہ موت سے بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، موت سے بھاگنا تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑے دن اور نفع اٹھا سکتے ہو۔ فرمایا کہ جنگ میں نہ جانے سے، موت کے ڈر کی وجہ سے تمہاری عمر بڑھ نہیں جائے گی، اس لیے کہ موت جب آنی ہے تو وہ آ کر ہی رہے گی، چاہے وہ میدان جنگ میں آئے یا گھر میں آئے۔ فرمایا اس نے نہیں تمہیں چھوڑنا، تمہاری عمر نہیں بڑھ جائے گی، اس لیے موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ فرمایا موت بادشاہوں کا بھی خیال نہیں کرتی، موت وزیروں کا بھی خیال نہیں کرتی، موت نبیوں کو بھی نہیں دیکھتی، وہ آ کر رہتی ہے۔ موت چھوٹا ہو یا بڑا ہو، فرمایا ہر ایک کو آنی ہے۔ تو اس لیے یہ کفار فرمایا موت سے ڈرتے ہیں اور موت سے بھاگتے ہیں کہ مر جائیں گے تو پھر جو ہے وہ اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش نہ ہونا پڑ جائے۔ فرمایا یہ جہاں مرضی بھاگ جائیں موت آئے گی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، فرمایا جس وقت آ جائے گی اسے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، جس سے تو بھاگتا تھا۔
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، فرمایا قیامت کے دن دوبارہ سور میں پھونک دیا جائے گا دوسری مرتبہ، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، فرمایا یہی وعید کا دن ہوگا، ڈراوے کا دن ہوگا۔ اس وقت ہر ایک انسان پر کپ کپی تاری ہوگی، کانپ رہا ہوگا، ڈراوے کا دن ہوگا۔ حشر کے لیے جو ہے وہ پیش ہونا ہے حساب کے لیے، حشر کا میدان لگا ہوگا، ہر ایک انسان جو ہے وہ اس پر پسینہ ہوگا، اپنا پسینہ، تو بڑا سخت دن ہے۔ فرمایا یہ وعید کا دن ہوگا جس کا انکار کرتے ہیں کفار۔ تو یہ دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، اس لیے کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ جب پھونکا جائے گا تو ہر چیز پر فنا ہوگی، اور دوسری مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو پھر ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ جن و انسان کو زندہ کر لیں گے پھر دوبارہ۔ تو فرمایا اس وقت یہ قیامت کا جو میدان لگ جائے گا، حشر کا میدان لگ جائے گا۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور فرمایا ہر نفس آئے گا اس حال میں کہ اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے۔ ایک فرشتہ اسے ہانک رہا ہوگا، یعنی اسے آگے چلا رہا ہوگا، لے کر جا رہا ہوگا، اور دوسرا فرشتہ اس کے ساتھ گواہی کے طور پر ہوگا، جس نے وہاں پر جو اللہ نے جگہ مقرر کی ہوگی حساب کے لیے، وہاں پر پہنچ کر اس نے نامہ اعمال پیش کرنا ہوگا کہ یہ تیرا نامہ اعمال ہے، اپنا لے لے۔ تو یہ 2 فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، ایک ہانکنے والا اور دوسرا اس کا نامہ اعمال پیش کرنے والا۔ تو فرمایا یہ ایک انسان پر مقرر کر دیے جائیں گے۔ تو یہ جس وقت قیامت کا میدان لگے گا، تو اسی کا کفار انکار کرتے ہیں نا۔ یہ دیکھیں سورۃ ابراہیم ہے، اور سورۃ پارہ نمبر جو ہے وہ 13 ہے، پارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم، صفحہ نمبر 315، صفحہ نمبر 315 سورۃ ابراہیم، آیت نمبر 47، آیت نمبر 47۔ فرمایا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، بس اللہ تعالیٰ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھنا، گمان نہ کرنا۔ اللہ نے جو جو وعدے کیے اپنے رسولوں سے وہ سچے ہیں۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اور انہی وعدوں میں سے ایک وعدہ کیا ہے؟ قیامت کا وعدہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام والا ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے۔ کیا صفت ہے جی؟ ذو انتقام، انتقام لینا۔ کافروں سے اللہ تعالیٰ مجرموں سے کیا لے گا؟ انتقام لے گا، جہنم کی صورت میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیم والی صفت بھی ہے، لیکن ساتھ انتقام والی صفت بھی ہے۔ صرف غفور الرحیم پہ نہیں رہنا کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، نافرمانیاں ہوں گی تو ذو انتقام، انتقام بھی اللہ لے گا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک ذہن بن گیا ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے جی جو مرضی کر دے رہو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا۔ ایسے اللہ نہیں بخشے گا میرے دوستو۔ کسی کو نماز کا کہہ دیں، کسی کو جناب کوئی اور دین کی دعوت دے دیں، تو ادھر نہیں آئے گا، کیا کہے گا؟ اللہ بخش دے گا۔ اللہ کوئی جناب خوشی کے موقع پہ فحاشی پھیلا رہا ہے، ناچ گانا کروا رہا ہے، یار یہ کام غلط ہے، ایسے نہ کرو، بس یہ اللہ بخش دے سی۔ اللہ ایسے اللہ نے نہیں بخشنا۔ اللہ نے جب فرشتوں سے ڈنڈے لگوانے ہیں نا جی، ذو انتقام والی صفت کا اظہار بھی تو اللہ نے کرنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تمام اپنی صفات کا اظہار کرتا ہے، تو ایک صفت اللہ کی ذو انتقام ہے، انتقام لے گا اللہ۔ تو اس صفت کا اظہار اللہ کس صورت میں کرے گا؟ سزا دے کے، نافرمانیوں کی سزا دے کے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، یعنی یہ سارا نظام درم برم ہوگا نا، بالکل صاف ستھری۔
اس زمین کے اس زمین جو ابھی ہے موجودہ، اس کے علاوہ دوسری زمین کے ساتھ تبدیل کر دی جائے گی، قیامت کا منظر۔ والسماوات، اور آسمان بھی، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سارے کے سارے لوگ اکیلے اللہ جو واحد ہے، قہار ہے، زبردست ہے، اس کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، تو دیکھے گا مجرموں کو، جرم کرنے والے لوگوں کو اس دن وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، کافر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے قطران کے ہوں گے، ان کے کرتے۔ تو یہ فرمایا کہ ایک آگ کے کپڑے ہوں گے ان کے، فرمایا وَتَغْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور آگ ان کے چہروں پہ لپٹی ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر مجرم کو اس کے کیے کی سزا دے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مجرموں کے حالات ہوں گے۔ تو سرابیلہم من قطران، یہ کوئی تھوڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ ایک درخت ہے، اس کی کوئی چیڑ ہے، چیڑ وہ گرم گرم ان کے جو ہے وہ جسموں کے ساتھ لگائی جائے گی، یہی ان کا لباس ہوگا۔ سرابیلہم من قطران۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھے ایسے موقع سے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ بڑے سخت حالات ہوں گے جس کا انکار کرتے ہیں یہ قیامت کا، فرمایا کفار جو انکار کرتے ہیں یہ بڑے سخت اس وقت میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے۔ وجاءت کل نفس معها لقد كنت في غفلة من هذا، پھر انہیں کیا کہا جائے گا؟ یہ وہی، فرمایا کہ انہیں کہا جائے گا یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں تم غفلت میں تھے، بے خبر تھے، انکار کرتے تھے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج ہم نے فرمایا تم سے پردہ ہٹا دیا غفلت کا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اور جس وقت غفلت کا پردہ ہٹ جائے گا اور نامہ اعمال سامنے آ جائے گا، اس وقت فرمایا سو آج تمہاری نگاہ بڑی تیز ہو چکی ہے، آج تمہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، دنیا میں تو نظر نہیں آتا نا۔ اسی لیے تو کافر سمجھتا ہے کہ یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی میٹھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سرسبز بھی ہے، میٹھی بھی ہے، حلوہ ہے، بڑی میٹھی ہے، لیکن اس سے بچنا۔ فاتقوا الدنیا، دنیا سے کیا کرنا؟ بچنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں فرما دیا کہ دنیا سے بچنا، فرمایا یہ میٹھی بھی ہے، سرسبز بھی ہے، انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کی مٹھاس بھی اتنی ہے، اس کی جو ہے وہ خوبصورتی اتنی ہے، انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، لیکن فرمایا بچنا اس سے۔ تو آج کافر اس کے دل میں، دماغ میں صرف دنیا ہے، وہ غفلت میں ہے، بے خبر ہے، لیکن فرمایا جب یہ پردے ہٹ جائیں گے، مرنے کے بعد سب کچھ سامنے آ جائے گا، اس وقت اس کی نگاہیں کھلیں گی اور اس وقت وہ ہر چیز کو تسلیم بھی کرے گا۔ واقعی قیامت بھی یہ بھی برحق تھی، اللہ کے رسول بھی برحق تھے، سب کچھ جو اللہ نے کہا تھا وہ سب کچھ برحق تھا۔ اس وقت آنکھیں تو کھل جائیں گی لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔